کچھ خوف خاموش ہوتے ہیں، لیکن کچھ آپ کی دہلیز پر آ کر دستک دیتے ہیں۔ دوستوں، خیال خوف میں آج جو آپ بیتی میں آپ کے لیے لایا ہوں، یہ کراچی کے ایک پوش علاقے DHA سے ہمیں موصول ہوئی ہے۔ یہ کہانی ثابت کرتی ہے کہ کالا جادو صرف پرانے قصوں کا نہیں، بلکہ یہ آپ کے باورچی خانے، آپ کے بیڈ روم اور آپ کی زندگی کو دیمک کی طرح چاٹ سکتا ہے۔ بھیجنے والے نے درخواست کی ہے کہ ان کا نام پوشیدہ رکھا جائے، لیکن جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ میں آپ کو انہی کے الفاظ میں انہی کی زبانی سنانے جا رہا ہوں۔ دل تھام کر سنیے گا، کیونکہ یہ واقعہ سننے کے بعد شاید آپ بھی اپنے گھر کے دروازے کی طرف بار بار دیکھنے پر مجبور ہو جائیں۔ ہمارے گھر میں سب کچھ بالکل ٹھیک چل رہا تھا، جب تک ہماری پرانی ملازمہ کسی مجبوری کی وجہ سے اپنے گاؤں نہیں چلی گئی۔ اس کی جگہ ہم نے ایک نئی ملازمہ رکھی، جو بظاہر تو ٹھیک تھی، لیکن بہت ہی خاموش مزاج۔ میری والدہ ذرا سخت مزاج ہیں، انہیں صفائی کا بہت خیال لیتا تھا، اسی لیے وہ اس نئی ملازمہ پر اکثر غصہ کرنے لگتی، کیونکہ گھر صحیح سے صاف نہیں ہوتا تھا۔ اس ملازمہ نے کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا، بس ایک سرد نظر ڈالتی اور کام میں لگ جاتی۔ اس کے آنے کے ٹھیک 1 ماہ بعد ہی میری والدہ کی طبیعت اچانک خراب رہنے لگی۔ اسی دوران ہماری پرانی ملازمہ واپس آ گئی، تو ہم نے اس نئی ملازمہ کو فارغ کر دیا۔ ہمیں لگا اب سب نارمل ہے، لیکن اصل ہولناکی تو اب شروع ہوئی تھی۔ اس کے جانے کے 2-3 دن بعد ہی گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ روز رات کو ہمارے مین گیٹ پر ایک زوردار دستک ہوتی۔ ہمارا گارڈ گیٹ سے 5 فٹ دور اپنی کرسی پر بیٹھا ہوتا، باہر سڑک پر سناٹا ہوتا، لیکن وہ دستک اتنی غضبناک ہوتی جیسے کوئی ہتھوڑا مار رہا ہو۔ پاپا نے گارڈ کو ڈانٹا کہ تم سو جاتے ہو، لیکن جب ہم نے خود CCTV پر دیکھا، خالی سڑک اور کانپتا ہوا گیٹ، نہ گیٹ کے اندر کوئی ہوتا نہ گیٹ کے باہر۔ اس کے علاوہ رات کے وقت اکثر ہم سب کے بیڈ رومز کے دروازے بجنا شروع ہوتے، جیسے کوئی زور سے دستک دے رہا ہو، لیکن ہم جب دیکھتے تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ پھر گھر کے کھانے پینے کی چیزوں میں اچانک کیڑے پڑنے لگے، تازہ بنا ہوا کھانا پل بھر میں سڑ جاتا اور پورے کچن میں بدبو پھیل جاتی۔ والدہ بستر سے لگ چکی تھی اور ڈاکٹرز کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک رات ہماری پرانی ملازمہ چیختے ہوئے اپنے کمرے سے بھاگتے ہوئے باہر آئی اور چلانے لگی کہ ان کے کمرے میں کوئی ہے۔ جب ہم نے ان سے پوچھا تو وہ بتاتی ہیں کہ میں جب سو رہی تھی، مجھے ایسا لگا میرے کان کے بالکل پاس کوئی گہری سانسیں لے رہا ہے۔ وہ کمرے میں ایک عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی ہے۔ جب اس نے لائٹ آن کی تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ جیسے ہی انہوں نے لائٹ آف کی تو ان کے بال کسی نے زور سے کھینچے، تو وہ کمرے سے بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ اب حالات گھر میں اتنے بگڑ چکے تھے کہ ہم سب ایک دوسرے سے جھگڑتے رہتے۔ ایک دن میں لیونگ روم میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا، لائٹ آف تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ٹی وی کے سامنے سے کوئی تیز رفتاری سے بھاگا۔ میں سمجھا یہ میرا وہم ہے۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ سے کوئی تیز رفتاری سے ٹی وی کے بالکل سامنے سے بھاگا۔ اس کا قد بہت چھوٹا تھا، جیسے کوئی 6-7 سال کا بچہ۔ میں فوراً سے وہاں سے بھاگا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں جاتے ہی کوئی 10 منٹ ہی گزرے ہوں گے، بیڈ روم کے دروازے پہ وہی زوردار دستک۔ جب میں نے باہر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔
پاپا نے آفس جانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ بہت تھکے تھکے رہنے لگے۔ ان کا کسی چیز میں دل نہیں لگتا تھا۔ ہم جو بھی کام کرنے جاتے وہ ہمیشہ الٹا ہوتا اور اس کام میں ہمیں بہت نقصان اٹھانا پڑتا۔ میرے ماموں نے میرے پاپا سے اجازت مانگی کہ وہ کسی عالم سے بات کریں۔ بڑی مشکل سے میرے والد مانے اور عالم صاحب کو گھر لے آئے۔ انہوں نے گھر میں قدم رکھتے ہی بتایا کہ والدہ پر جادو کے اثرات ہیں۔ انہوں نے مین گیٹ کی دہلیز کے پاس اشارہ کیا۔ وہاں سے مٹی ہٹائی تو نیچے سے ایک میلا سا کالا تعویذ نکلا۔ ہمیں پتہ چلا کہ جس ریفرنس سے وہ ملازمہ آئی تھی وہ خود ان کالے کاموں میں ملوث تھے۔ عالم صاحب بتاتے ہیں کہ وہ تعویذ میری والدہ کی زبان بند کرنے اور انہیں تڑپانے کے لیے دبایا گیا تھا۔ ان صاحب علم نے والدہ کا علاج کیا۔ اللہ کے فضل سے اب چیزیں بہت بہتر ہیں، لیکن کبھی کبھار گھر میں ابھی بھی کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی DHA کراچی کی وہ سچی کہانی کہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ کسی انجان کو گھر میں جگہ دینا اتنی بڑی سزا بن سکتا ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں، اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی کہانی ہے تو ہمیں ضرور بھیجیں۔ شکریہ۔